وہ مولا سب کی سنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتی ہوں کہ لیلۃ القدر اس کو بہت آسان ورڈنگ میں بنا کر میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں، اس کا کانسیپٹ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھ میں آ جائے۔ لیلۃ القدر ہمیں پتہ ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 روزوں میں پائی جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ وہ واحد رات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، جس کے لیے سورۃ القدر نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر، شب کہتے ہیں رات کو، یعنی یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا اس رات کی کیا فضیلت ہے۔ پھر آگے خود اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اگر اس نائٹ آپ کوئی بھی نئے کام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے 1000 راتوں کو نوافل پڑھے ہیں نا، اور دوسری طرف آپ نے صرف ایک نفل پڑھا ہے اس رات میں، تو وہ ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جو ہم عام ڈیز میں پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا ہے اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی، یعنی یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اگر ہم ہسٹری دیکھیں نا، تو جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے محلوں والے، وہ جب کسی کو تحفہ دیتے تھے نا تو اپنے قد کے، اپنے معیار کے مطابق دیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی تحفہ دے گا تو کیا وہ قیمتی نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی گفٹ کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ اب یہ تو میں نے آپ کو کانسیپٹ بتا دیا کہ واٹ از شب قدر، اور اس کی فضیلت بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب آگے کوشچن آتا ہے کہ یہ کب ہوگی، یعنی ہم اس کو کن راتوں میں فائنڈ آؤٹ کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی فائنل ڈے نہیں بتایا اس کا کہ کون سی رات ہوگی، یہ ہمیں اس کو خود سرچ آؤٹ کرنا ہے۔ جو رمضان کے آخری 10 روزے ہیں نا، ان میں ہم نے اس رات کو سرچ آؤٹ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک رات ہی شب قدر کی رات ہے، تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنی عبادتوں کو بڑھائیں ان آخری 10 راتوں میں، کیونکہ انشاءاللہ یہ تو فائنل ہے نا کہ آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر کی نائٹ ہے۔ اور میری بات سنیں، ہمیں نہیں پتا اگلے رمضان میں ہم لوگ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ تو کوشش کریں اس ٹائم آپ کو اس رمضان میں یہ 10 نائٹس اگر مل جاتی ہیں تو واللہ ہی آپ بہت لکی ہیں۔ اس اپورچونٹی کو مس نہ کریے گا۔ اور ایک میں آپ کا مس کانسیپٹ یہاں پر کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ صرف 27 کو عبادت کرتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی فکس ڈے نہیں پتا اس کا، ہمیں کہا گیا کہ کھوج لگاؤ، اس کو فائنڈ کرو۔ واللہ رمضان کی ان 10 راتوں کو ذہن نشین کر لیں، اس کو دماغ میں بٹھا لیں کہ ان 10 راتوں میں نے جی بھر کے عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش لے کے اٹھنی ہے۔ اگلے سال کے لیے اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، وٹ ایور یو کین۔ آپ اس اپورچونٹی کو مس نہ کریں، جتنا ہو سکے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل اور فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مغن ہوتا ہے، چاہے بیٹھا ہے چاہے کھڑا ہے، اس کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ واللہ مسلمانوں کی لاٹری کی رات ہے یہ، جتنا ہو سکے بخشش مانگے، گناہوں سے توبہ کرے، اپنی دعائیں قبول کروائیں، اللہ کے سامنے بچے بن جائیں، لیکن اس رات کو ضائع نہ ہونے دے۔ واللہ ہمیں نہیں پتا ہم اگلی بار تک زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، جو ہے صرف اس بار ہے۔